أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آخرت پر ایمان لانے میں کئی ایک باتیں شامل ہیں. انہی باتوں میں سے ایک بات ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا. جہاں تک تعلق ہے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، ان سے متعلق تفصیلی گفتگو سابقہ کلاسز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے. آج کی کلاس میں اور آنے والی کچھ کلاسز میں جہنم کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. قرآن کریم میں آپ اکثر یہ ملاحظہ کریں گے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. انسان کی ہدایت کے لیے ترغیب اور ترہیب یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. خوشخبری سنانا اور ڈرانا یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. قرآن مجید میں جہاں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، وہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. آگے اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے. اس میں جہنم کے جو داروغاں ہیں اللہ نے ان کی دو صفتیں بیان کی ہیں، غلاظ شداد، سخت دل بھی ہیں مضبوط بھی ہیں. جہنمیوں کو جہنم میں جو عذابات دیے جائیں گے ان کو دیکھ کر کے انہیں رحم نہیں آئے گا. سخت دل ہیں اور مضبوط بھی ہیں. کوئی جہنم سے نکلنا چاہے تو جہنم سے نکل بھی نہیں سکے گا. فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے وہ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. جہنم پر ایمان لانے میں کئی ایک باتیں شامل ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا جہنم سے متعلق یہ عقیدہ ہے جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اس وقت موجود ہے. جہنم بنائی جا چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، قیامت کے دن پیدا نہیں کی جائے گی، بلکہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے. کتاب اور سنت میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں. کچھ دلائل کا اشارتاً میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. اللہ نے فرمایا واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈر جاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اعدت کا ورڈ بتا رہا ہے کہ جہنم تیار کی جا چکی ہے. اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. اب یہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، اللہ نے فرمایا جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے،
کیا گنہگار مومن جہنم میں نہیں جائے گا؟ جہنم میں صرف کافر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، اللہ نے اسے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جہنم دائمی ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے، جہنم دائمی ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے۔ مومنوں کا، اہل ایمان کا، اگر کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ان کا جانا ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ بقیہ اہل ایمان میں سے جو اہل کبائر ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو دائمی ٹھکانہ کافروں کے لیے ہے، اللہ نے جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، اس کا ابتدائی حصہ پھر سے وہ حدیث دہرائی جا رہی ہے۔ اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ ہماری دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الجنت والنار، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ارسل جبریل الی الجنہ، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو پہلے جنت کی طرف بھیجا، کہا کہ اے جبریل جاؤ، انظر الیہا وما اعددت لأہلہا فیہا، جاؤ جا کر کے جنت کا مشاہدہ کرو، جنت کی ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرو جن کو میں نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا مشاہدہ کیا، اور ساتھ ہی ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ واپس ہوئے، کہنے لگے فَبِعِزَّتِكَ، اے پروردگارہ تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے، لا يسمع بها احد الا دخلها، جو بھی تیری اس جنت کے بارے میں سنے گا ضرور وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی شاندار ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جو بھی سنے گا تیری اس جنت کے بارے میں وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ داخل ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، اللہ کا حکم ہوا جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا، جنت کو ان اعمال سے گھیر دیا گیا جو نفس کو ناپسند ہیں۔ پھر سے اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ دوبارہ جاؤ، جنت کا مشاہدہ کرو، ان نعمتوں کا مشاہدہ کرو جنہیں میں نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جنت کو ناپسندیدہ عمل سے گھیر دیا گیا ہے۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں، صبر کریں، اطاعت پر صبر کرنا ہوگا، گناہوں پر صبر کرنا ہوگا، ناپسندیدہ عمل سے گھیر دیا گیا ہے۔ آ کر کے کہنے لگے وَعِزَّتِكَ، اے پروردگارہ تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، اب ڈر لگتا ہے کہ کوئی تیری اس جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ نفس عبادتوں سے بھاگتا ہے، اللہ کی بندگی سے نفس بھاگتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا ہے تو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رکھنا ہوگا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنانا ہوگا۔ یہ جو حدیث کا اتنا حصہ ہے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے جو ہماری دلیل ہے کہ جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بنائی جا چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، تو جنت بھی مخلوق ہے جو پیدا کی جا چکی ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا اذهب الى النار فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها، جبریل جاؤ، جا کر کے جہنم کا مشاہدہ کرو، جہنم کو دیکھ آؤ
اور ان عذابات کو بھی دیکھ آؤ جنہیں میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھتے کیا ہیں، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ آ کر کے کہنے لگے وہ عزتک، اے پروردگارہ تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے، لا يسمع بها احد فيدخلها، جو بھی تیرے اس جہنم کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل نہیں ہوگا، وہ ضرور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جہنم کو گھیر دیا گیا شہوات سے، جہنم کو گھیر دیا گیا شہوات سے، ناجائز خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا، جاؤ پھر سے جہنم کی طرف، جہنم کا مشاہدہ کرو، ان عذابات کا مشاہدہ کرو جنہیں میں نے مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جہنم کو کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ آئے کہنے لگے، پروردگارہ لقد خشیت الا ینجو منها احد الا دخلها، پروردگارہ اب ڈر لگتا ہے کہ کوئی اس سے نجات نہیں پائے گا، کوئی اس سے نجات نہیں پائے گا، اس لیے کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ جو ان خواہشات کو پوری کرے گا، جو اللہ کے محرمات کا پردہ چاک کرے گا، داخل ہو جائے گا۔ ناجائز خواہشات کیا ہیں؟ شراب ہے، میوزک اور آلات موسیقی ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ محرمات ہے۔ یہ جو اللہ کی محرمات کا پردہ چاک کرے گا داخل ہو جائے گا۔ بہت کم ہیں جو اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اس وقت موجود ہے، تیار کی جا چکی ہے۔ اس بارے میں ایک تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب اور سنت میں دلائل بے شمار ہیں، کچھ بس بطور مثال کے کچھ دلیلیں میں نے ذکر کی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احتجت الجنت والنار، ایک دفعہ جنت اور جہنم کا جھگڑا ہو گیا۔ فقالت النار، جہنم کہنے لگی، آگ کہنے لگی، فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہیں۔ وقالت الجنت فی ضعفاء الناس ومساکنہم، مجھ میں کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ فقضى اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، انک الجنہ، جنت سے کہا تو جنت ہے، تو رحمتی، میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے سے میں اپنے جن بندوں پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ جہنم سے کہا، وانک النار، تو آگ ہے، اعذب بک من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، وَلِكِلَيْكُمَا عَلِيَّ مِلْؤُهُمَا، تم دونوں کو بھرنا میرے اوپر ہے، تم دونوں کو بھرنا یہ میرے ذمے ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچائیں۔ سوال یہ ہے، جب جہنم اللہ کی مخلوق ہے، موجود ہے، پیدا کی جا چکی ہے، تو جہنم کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ جنت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت
فردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو جنت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ جہنم کہاں ہے؟ تو جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جہنم 7 زمین کے نیچے ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں انسان کے سارے اعمال کی تفصیل موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں درج نہ ہو۔ مجرم کتاب دیکھ کر کے کہے گا کیسی کتاب ہے یہ؟ جن گناہوں کا ہم نے تنہائی میں کیا، چھپے چھپائے کیا، وہ بھی اس میں درج ہے، بڑے بھی درج ہیں، چھوٹے بھی درج ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا نام اعمال کہاں ہے؟ سجین میں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو سجین ہے یہ نکلا ہے سجن سے۔ کس سے نکلا ہے؟ سجن سے۔ عربی زبان میں سجن قید خانے کو بھی بولتے ہیں۔ الدنیا سجن المومن، سنا ہے نا؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ جو سجین کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے سجن سے۔ سجن کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے، سجن کے معنی تنگی کے۔ فرماتے ہیں مخلوقات جتنا نیچے ہوگی اتنا تنگ ہوتی چلی جائے گی، مخلوقات جتنا نیچے ہوگی تنگ ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا بلند ہوگی کشادہ ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ جنت اوپر ہے تو اس بنا پر وہ کیا ہے؟ وہ کشادہ ہے۔ جہنم نیچے ہے، مخلوقات میں جو چیز جتنی نیچے ہوتی چلی جائے گی اتنی کیا ہوگی؟ تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک تو انسانوں کی اکثریت جہنم میں داخل ہوگی، لیکن جہنم تنگ گڑھے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ تنگ گڑھے کا نام ہے۔ تو سجن کا ورڈ بتا رہا ہے کہ جہنم نیچے ہے۔ چلے اس بارے میں ایک صریح روایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیمس حدیث ہے، مشہور معروف حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر دونوں کے روح قبض کیے جانے کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ حدیث ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے۔ ان کے چہرے بلیک ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، بدنما ہوتے ہیں، تا حد نگاہ ہو کر کے کافر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جہنم کا لایا ہوا بدبودار آٹ ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ کر کے ملک الموت اس کافر سے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، نکل اللہ کی ناراضگی اور اس کی غضب کی طرف۔ کافر کی روح جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، آمدہ نہیں ہوتی، زبردستی اس کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ جیسے ملک الموت کافر کے روح سے جسم کو نکالتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو جہنم کی ٹاٹ میں لپیٹ کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ کافر کی روح کو لے کر کے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حتی ینتہی بہ الی السماء الدنیا، اس کی روح کو لے کر کے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔
فیستفتح لہ، اس کے لیے دروازہ کھلوایا جاتا ہے، لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ لیکن جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے لیے اوپن کر دیے جاتے ہیں، لیکن کافر کی روح کو لے کر کے جب فرشتے آسمانی دنیا تک پہنچتے ہیں تو دروازہ اوپن نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے اوپن نہیں کیے جائیں گے، کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے، اسی طرح ان کے لیے آسمان کے دروازے اوپن کیا جانا، ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیقول اللہ عز وجل، یہی ہماری دلیل ہے کہ جہنم کہاں ہے؟ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے، فیقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی، اس کا نام ہے اعمال سجین میں لکھ دو۔ یہ سجین کہاں ہے؟ فی الارض السفلی، نچلی زمین میں ہے۔ کہاں ہے؟ فی الارض السفلی، نچلی زمین میں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ جنت کے دروازے کتنے تھے؟ 8، جہنم کے 7۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ان سب لوگوں کے وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا 7 ابواب، کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے لوگوں کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ جہنمیوں کے لیے جہنم کا دروازہ ان کے وہاں پہنچنے کے بعد کھولا جائے گا، ان کے استقبال میں پہلے سے ہی کھول کے نہیں رکھا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو دروازہ اوپن کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر کیا گروہ در گروہ انہی جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ کافر جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو انہیں بڑے بڑے ستونوں سے باندھ کر کے دروازہ بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ جہنم سے باہر نکل نہ سکے، دروازے بند۔ پہلے سے انتہائی تنگ جگہ، گہرا کنواں، آگ ہی آگ، اوپر آگ، نیچے آگ، آگ کا بستر، آگ کا فرش، کھانے آگ کے، پانی آگ کا، لباس آگ کے، اور اوپر سے دروازہ بند۔ کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ نے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ والے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ والے، بد نصیب لوگ ہیں یہ لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ مجرموں کو جہنم میں ڈال کر کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جیسے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جہنم ان پر بند کی ہوئی ہوگی۔ مجرموں کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا اور جہنم کو بند کر دیا جائے گا۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے،
سفیدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے جو دروازے ہیں بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کا کوئی بھی دروازہ رمضان کے مہینے میں اوپن نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی بھی دروازہ رمضان کے مہینے میں بند نہیں رکھا جاتا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے رک جا، باز آ جا۔ سوال یہ ہے جنت کے درجات سے متعلق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جنت کے درجات ہم لوگ معلوم کر چکے ہیں۔ جس طرح جنت کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے مختلف درکات ہیں۔ کیا ہیں؟ جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درکات ہیں۔ فرق کیا ہے درجات اور درکات پہ؟ کوئی چیز ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ درجہ، اوپر۔ درکا کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف، ٹھیک ہے؟ اوپر کی طرف ہو تو درجات کہلاتی ہے، نیچے کی طرف ہو تو درکات کہلاتی ہے۔ تو یہ ورڈ بھی بتا رہا ہے، درک کا ورڈ بتا رہا ہے کہ جہنم نیچے کی طرف جاتی ہے، جنت اوپر کی طرف جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے تہ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں درک کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ہے جہنم کی کھائیوں کے لیے درجات کا بھی ورڈ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے کرتوت کے مطابق درجات ہوں گے۔ ان کے کرتوت کے مطابق جب منافقین سب سے نچلے درک میں ہوں گے تو ان کے اعتبار سے جو دوسرے مجرم ہیں وہ تو درجے میں ہی ہوں گے نا، دوسرے مجرموں کے اعتبار سے یہ درک میں ہوں گے، منافقین کے اعتبار سے دوسرے مجرم درجے میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے مختلف درکات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سمیع وجبہ، اچانک ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، ایک کھٹک کی آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا تدرون ما ھذا، جانتے ہو آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ جو آج سے ایک انسان کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، واقلہم من یجوز ذلک، تھوڑے ہوں گے جو 70 کو پار کریں گے۔ فرمایا ایک پتھر ہے رمی بہ فی النار، جسے جہنم میں پھینکا گیا تھا، کب؟ 70 سال پہلے۔ فہو یہوی فی النار الآن، وہ برابر اب تک گرتا رہا، اب جا کر کے اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو اس سے آپ جہنم کی کھائیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں، 70,000 لگامیں ہوں گی۔ اور مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی
اور ہر لگام کو کھینچنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70,000 ہوگی. تو ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ نے فرمایا تیرے رب کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی فرشتوں کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تیرے رب کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. سوال یہ ہے، جہنم میں قیامت کے دن سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ جہنم میں سب سے پہلے کن کو ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اول یغضى یوم القیامت رجل علیہ رجل استشہد، قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ شہید کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ شہید کا ہوگا. فأوتی بہ، اسے لایا جائے گا شہید کو. فعرفہ نعمہ فعرفہا، شہید سے نعمتوں کا اعتراف کروایا جائے گا. شہید نعمتوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ نعمتوں کا اقرار کروائے گا. کیا میں نے تجھے یہ نعمتیں نہیں دی تھیں؟ کہ ہاں اللہ دی تھی، تو نے مجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، سب دیا تھا تو نے. اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا، میری نعمتوں کا کیا کیا تو نے؟ کہے گا قد قاتلت فیک حتی استشہدت، اللہ میں نے دشمنوں سے قتال کیا یہاں تک کہ میں تیری راستے میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے. اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيء، تو نے اللہ کے راستے میں قتال اس لیے کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے. فقط قیل، دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا ہے. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کے بارے میں حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. دوسرا، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. ہم لوگ اتنے آسانی سے حدیث بیان کر کے بڑھ جاتے ہیں، صحابہ اس حدیث کو بیان کر نہیں پاتے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑ جاتے تھے. دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہم اتنا آسانی سے سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں. نہ اتنا آسانی سے سنانے والی حدیث ہے، نہ سننے والی حدیث ہے. فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ، سکھایا، قرآن پڑھا، فَأُوتِيَ بِهِ، اسے لایا جائے گا. اللہ اسے نعمتوں کا اعتراف کروائے گا، وہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا. اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا، میرے بندے میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، کیا کیا تو نے میرے علم کا؟ کہے گا تعلمت العلم، پروردگارا میں نے علم سیکھا، سکھایا. قرأت فیک القرآن، میں نے تیرے دین کی خاطر قرآن پڑھا میں نے. اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، علم کیوں سیکھا؟ تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تیرے نام کے آگے علامہ کا ٹائٹل لگے. خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا نا، تیرے نام کے آگے علامہ لکھ دیا جاتا. تو کوئی القاب لگانے میں اگر کنجوسی کرتا تو ناراض ہو جاتا تھا، اگر شیخ کے بجائے مولانا پکار دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے، تو نے تو علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں. وقرأت القرآن لیقال هو قاری، قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں. فقط قیل، جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے وہ ٹائٹل مل چکا ہے، تجھے لوگوں نے عالم بھی کہا، قاری بھی کہا. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کے بارے میں حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا، رجل وسع اللہ علیہ،
تیسرا مالدار، جس کو اللہ نے ہر قسم کے مال سے نوازا تھا، ہر ٹائپ کا مال تھا اس کے پاس، اسے بھی لایا جائے گا، نعمتوں کا اعتراف کروایا جائے گا، وہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ فما عملت فیہا، کیا کیا میری نعمتوں کا؟ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا، اے پروردگارہ، خیر کا، بھلائی کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس میں تم مال خرچ کرنے کو پسند کرتا ہو اور میں نے خرچ نہ کیا، میں نے بھلائی کے تمام راستوں میں نے تیرے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کیا، مسجد بھی میں نے بنائی، اسپتال تعمیر کیے، غریبوں کی میں نے مدد کی، ہر خیر کے راستے میں نے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالْ هُوَ جَوَادٌ، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے کیا کہیں؟ سخی کہیں، کیا دل والا ہے، کیا نوازتا ہے، کیا خرچ کرتا ہے۔ فقط قیل، جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے وہ ٹائٹل مل چکا ہے۔ ثم امر به، پھر اس سے متعلق اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، منہ کے بل کھینچ کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہیں، آج بس کریں گے، بس کریں گے۔ جیسے سات آسمان بنا کے سوا سماوات کے آسمان کے لیے سات واضح ہے قرآن میں، تو زمین سات ہے ان کے کہاں سے کیسے واضح ہے؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ، جیسے سورۃ الطلاق دیکھیے آیت نمبر 12، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین بھی انہی کی مانند، اور زمین بھی انہی کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، جیسے اللہ نے 7 زمین بنائے ہیں اسی طرح اللہ نے زمین بھی بنائی ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ظلم اور زیادتی سے کسی کی ایک بالش زمین پر بھی ناحق قبضہ جما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈالے گا۔ تو وہاں حدیث میں 7 زمینوں کی صراحت ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں 7 زمینوں کی صراحت ہے، ویسے قرآن میں بھی واضح ہے یہ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اللہ نے 7 زمین بنائے اور آسمان بنائے، تو زمین بھی آسمان ہی کے مانند بنائے ہیں 7، اور حدیث میں بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں مرنا یہ حسن خاتمہ کی دلیل نہیں ہے، روزے کی حالت میں مرنا حسن خاتمہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اور اسی روزے کی حالت میں مرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ رمضان میں مرنے سے متعلق جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت آئی ہے، اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے تو فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے، لیکن رمضان کے بارے میں ایسی کوئی پرٹیکولر حدیث نہیں ہے، اللہ کہ روزے کی حالت میں مرتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ سب کے لیے، کوئی مشرک جو ہے نا نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو جنت ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جو سب بشارتیں آئی ہیں یہ سب ایمان کے ساتھ مشروط ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر بظاہر حسن خاتمہ کی کوئی علامت کسی کافر یا مشرک پر ظاہر ہو جائیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ غرق ہو کر مرنے والا شہید ہے، فرعون بھی غرق ہو کے مرا، قوم نوح بھی پانی میں غرق کر دی گئی، اب وہ اچھا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان کے ساتھ اچھا خاتمہ ہو جائے گا،
تعاون کے بارے میں فرمایا کہ تعاون عذاب ہے، لیکن مومن اس میں مبتلا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے رحمت ہے۔ ایک ہی چیز کیا ہو رہی ہے، ایک کے لیے رحمت ہو رہی ہے، ایک کے لیے عذاب ہو رہی ہے۔ اس میں اور ایک مسلمان جو توحید کے لیے توحید کو سمجھتا نہیں، اللہ جو ہر جگہ ہے، اللہ کے بارے میں ہے، غلط غلط باتیں، نمازی ہے، مسلمان ہے، سبھی ہے، مگر اس کے اندر توحید باقی نہیں ہے، توحید کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو وہ کافروں میں شمار ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان ہے، نمازی ہے، پنجتہ نمازی ہے، اللہ کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں وہ مسئلہ جو ہے نا عقیدے میں، ہم لوگ نیکسٹ کلاس آ رہی ہے ہماری نواقض اسلام، وہاں ہم لوگ پڑھیں گے، میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کفر اور ایک ہوتا ہے کافر، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ عمل کفر اور کافر، ہر عمل کفر کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہو، کیونکہ آدمی کفر کر سکتا ہے جہالت کی وجہ سے، یا اس کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہیں جس کو وہ اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تعویل ہو سکتی ہے، ایسے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جس نے اپنے بچوں سے کہا تو میں مر جاؤں، میری لاش کو جلا دینا، ہڈیوں کو پیس دینا، تیز آندھی والے دن کا انتظار کر کے اڑا دینا۔ اللہ نے معاف کیا اسے۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کا انکاری ہے، بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کے قدرت کا انکاری ہے۔ تو عمل کفر اور کافر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو عمل کفر کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے کافر بھی کہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا عمل کافرانہ ہے، تیرا عمل مشرکانہ ہے، تو کافر ہے نہیں بول سکتے کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو، تو مشرک ہے نہیں بول سکتے، اس کے لیے کنڈیشن ہے اس کی۔ بولے ہاں تو جو کر رہا ہے یہ کفر ہے، تو جو کر رہا ہے یہ شرک ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو جہنمی ہے، اس کا ہمیں رائٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل کفر اور کافر میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے آئے گا نواقض اسلام میں پڑھاؤں گا میں۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ کون آئے تھے؟ بچی پیدا ہوئی، جمعہ مسئلہ کیا ہے؟ ابوشن جو ہوتا ہے نا، یہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ 4 مہینے کمپلیٹ کر لے، کتنے مہینے؟ 4 مہینے کمپلیٹ کر لے تو فرشتہ آ کر کے روح پھونک دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد بچہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز بھی ہوگی، اسے کفنایا بھی جائے گا، دفنایا بھی جائے گا اسے، کیونکہ آپ نے فرمایا السخت یصلی علیہ۔ الحمدللہ 9 بچے بولے تو اولا یہ ہے کہ آپ نام رکھ دیں اس کا۔ 4 مہینے کے بعد جو ہے نا، حتیٰ کہ ابوشن بھی ہو جائے لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزار کے آیا ہے، کتنے؟ 4 مہینے گزار کے آیا ہے، 4 مہینے کے بعد روح پڑ گئی اس کی، تو اولا یہ ہے کہ کوئی ایک نام آپ اس کے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ آپ کو انتظار کرایا، کوئی حرج نہیں، تو چھوٹے سوال کے لیے جزاک اللہ، آتے رہو کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ریاکاری کا ہے، معاملہ ریاکاری کا ہے۔ معاملہ اگر ریاکاری اصل ایمان میں ہے، کس میں؟ اصل ایمان میں ہے، منافقین کی طرح ان کی ریاکاری اصل ایمان میں تھی، وہ لوگ دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، تو ان کی ریاکاری اصل ایمان میں تھی۔ اگر ریاکاری اصل ایمان میں ہو تو یہ کفر ہے یہ، لیکن کسی کا ایمان تو صحیح ہو لیکن عمل میں ریاکاری ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ نکال کر کے جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ریاکاری ہے وہ اصل ایمان میں نہیں ہے لیکن عمل میں ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن تو خبر میں بھی ہوگا، لیکن ہمارے گناہوں کی مکمل سزا آخرت میں ملے گی، یہاں چھوٹی موٹی سزا وہ کافی، کسی کی کیا ہو جائے گی، کسی کو اللہ خبر میں عذاب دے کر کے وہاں کے عذاب سے بچا لے گا، اس لیے کہ اس کا عذاب کمپلیٹ ہو گیا، جو سزا دینا تھا وہ خبر میں کمپلیٹ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ یہاں عذاب دے کر کے وہاں سے بچا لے گا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا خبر میں، وہ ان کے گناہ کی مکمل سزا ابھی نہیں ہو کو رہتی ہے،
تو اسی لیے ابھی ذرا بیلنس رکھو، جہنم میں سزا دیکھو نکال لیتا. کچھ لوگوں کی تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی. اللہ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا وَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جہنم کی آگ، اس پر یہ آل فرعون صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی. جیسے بعض صحابہ کے بارے میں بظاہر روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں ڈالا گیا تو خبر میں دبوچا، خبر میں عذاب ہوا. ٹھیک ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی خبر میں عذاب نہیں دے گا، آخرت میں عذاب نہیں دے گا. ان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، خبر میں عذاب دے کو صفائی کر دیتا. تو یہ جو گناہوں کی جو مغفرت ہے اس کے کئی اسباب ہیں. کبھی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. صحابہ سے جو گناہ ہوئے تو اللہ نے ان کو توبے کی توفیق دی، اعمال صالحہ کی توفیق دی، یا دنیا میں وہ آزمائش سے دوچار کیے گئے جس کی وجہ سے وہ آزمائشیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی. لیکن اگر باقی رہ گیا تو خبر میں تھوڑا بہت عذاب دے کر کے ان کو مکمل طور پر پاک کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس پر غرغرہ طاری نہ ہو، جب تک اس پر غرغرہ طاری نہ ہو. یہ جو غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے مرتا ہے. ایک ہوتا ہے فرعون کا عذاب کو دیکھنے کے بعد کہنا کہ اب میں ایمان لایا. یہ کیا تھا؟ عذاب کے فرشتے کو اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، توبہ کیا، اعتبار نہیں. موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں کا کوئی موت کو دیکھ لیتا ہے کہتا ہے اللہ مہلت دے. یہ نہیں. تو آدمی غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو انشاءاللہ اس کی توبے کا اعتبار ہوگا، لیکن غرغرے کے بعد نہیں ہوگا. ہاں دی جاتی ہے. غرغرے کے بعد ہو تو وہ توبہ نہیں ہے، وہ غرغرے سے پہلے ہو تو وہ توبہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو توبے کا اعتبار، توبہ کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ توبے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہو جانا ہے. توبے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہونا ہے. توبے کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ ایک تو سورج کا مشرق سے نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج مشرق سے نکل رہا ہے، جس دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا بند، پھر توبہ نہیں. پھر انڈیویجل ہر انسان کے لیے کیا ہوگا؟ غرغرہ طاری ہونے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو قبول ہے، ورنہ نہیں. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. توبہ تو تہدیم ما کان قبلہ، توبہ انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا. اگر توبہ سچی ہوئی تو کیوں عذاب دے گا؟ کیونکہ توبہ گناہوں کی بخشش اور معافی کا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، عزم ہو آئندہ گناہ نہ کرنے کا. جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 99 بلکہ 100 لوگوں کو قتل کیا اس نے. پہلے تو 99 لوگوں کو قتل کیا، گیا ایک عابد کے پاس. عابد نے چونکہ علم نہیں تھا، عبادت تھی نا، فتووں میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. اس نے کہا 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، قبول نہیں ہوگی تیری توبہ. غصہ آیا، سنچری کمپلیٹ کر دی، اسے بھی مار دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ جو جاہل ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات کا بھی دشمن ہوتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر کے اپنی ذات کا بھی دشمن ہوتا ہے. قتل کر دیا گیا عابد. پھر اس کے بعد لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا. عالم نے کہا کہ کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان، توبے کے درمیان حائل ہو، اللہ ضرور تیری توبہ قبول کرے گا. ساتھ ہی ساتھ عالم نے مشورہ دیا کہ دیکھ یہ ماحول اچھا نہیں ہے، تو یہاں رہ کر کے سدھرنے کے امکانات نہیں ہیں، بہتر ہے قریب میں ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، جا ادھر جا کر کے عبادت میں مشغول ہو جا. چنانچہ وہ نکل گیا، جو فاجروں کی بستی تھی اس سے نکل گیا.
راستے میں موت آ گئی. رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کر کے نکلا ہے، ہم اس کی روح کو لے کر کے نکلیں گے. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم لے کے جائیں گے. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپی جائے. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہیں اس کی روح کو لے کر کے پرواز کرے گی. اگر یہ فاسقوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر جو عذاب والے فرشتے ہیں نا اس کی روح کو لے کر کے پرواز کریں گے. اللہ کا حکم ہوا زمین نیک لوگوں کی بستی سے قریب کر دی گئی. زمین ناپی گئی تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، رحمت کے فرشتے لے کر کے اس کی روح کو پرواز کر گئے. توبہ کب کیا تھا اس نے؟ آخری وقت میں ہی کیا تھا، لیکن غرغرے سے پہلے ہوا نہیں معاملہ بخشش کا. اس کے ساتھ 100 لوگوں کو قتل کیا تھا. توبہ کیا، معاف ہو گئی. اللہ نے رحمت کا معاملہ کر دیا. رحمت کے فرشتے روح کو لے کر کے پرواز کر گئے اس کی. ہاں، علم ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں رات کو سارے ستاروں پر حاصل ہے. تو عابد سے مسئلہ نہیں پوچھنا، عالم سے پوچھنا. سو ٹھیک ہے، مسئلہ کسی کے جبے کبیاں کو دیکھ کر کے فتوے نہیں پوچھنا. جن کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں نا اس کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے. عمل کرا تو لکھ دیا جائے گا. وسوسہ آیا، اہمیت نہیں دیا، وسوسے پر عمل نہیں کیا تو نہیں لکھا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے. جب تک کہ عمل نہ کرے، عمل کرے گا تو لکھا جائے گا. صرف وسوسہ آیا، اس نے اپنے ایمانی قوت کے ذریعے سے اس کا گلا گھونٹ دیا، نہیں لکھا جائے گا. نہ گناہ ہے، کچھ نہیں ہے اس پر. تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں. یہ علم عمل کے لیے سیکھنا ہے. اس لیے نہیں چھوڑنا کہ توبہ کروں گا بول کر کے. جو چھوڑتا ہے نا اسے اللہ توبے کی توفیق نہیں دیتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ توبہ صحیح بھی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، کون جانتا ہے. تو اس لیے میں توبہ کر لوں گا، میں اب گناہ پر گناہ کروں گا. ایک موت آ کر کو کفر کی موت مر گیا تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. عبادت سے روکنے کے لیے، عمل سے روکنے کے لیے شیطان یہ سب ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. تو ہمیں عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوتاہی ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن عمل کو اس لیے ٹالنا کہ موت سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، ہم نہیں جانتے ہیں مرنے سے پہلے توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. توبہ قبول ہوئی تو توبہ کیا تو قبول ہوئی بھی یا نہیں، کون سا پیمانہ ہے ہمارے پاس جانچنے کے لیے؟ اور کیا اعتبار ہے ایسے آدمی کی توبہ بھی صحیح ہو؟ اس نے تو اللہ کی شریعت کا مذاق بنا دیا ہے نا. اس کا رویہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے.